السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ آنے والی ایک ساتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نازلین حماد سے جو بھی کہتی ہے، جو بھی بات کرتی ہے، حماد اس کی ہر بات کا یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور حماد اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ حماد کو صرف اور صرف ریدا میں ہی نقص نظر آ رہے ہیں۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ ریدا نے ہی حماد کے بچوں کو اس سے دور کر دیا، حماد کی ماں کو اس سے دور کر دیا، حتیٰ کہ حماد کے گھر سے بھی حماد کو دور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ریدا ہے۔ حماد کو ریدا پر پتہ نہیں کیوں بلا وجہ کا اتنا غصہ ہے کہ اس کا وہ غصہ، اس کی وہ نفرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جبکہ ان میں اتنی محبت تھی کہ کبھی ایک دوسرے کی طرف، لڑائی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، کبھی لڑائی کا سوچا بھی نہیں کہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں، جبکہ دونوں کو اتنی محبت تھی، پسند کی شادی کی اور ہمیشہ ایسے ہی ہنسی خوشی محبت میں ہی گزار دی۔ لیکن نازلین کے آنے کے بعد ان کی وہ محبت جیسے مر سی گئی ہو، یا کبھی ان میں محبت تھی ہی نہیں، اس طرح کی ساری سچویشن بن چکی ہے۔ اب نازلین کا قصور اتنا نہیں جتنا اس کی ماں کا قصور ہے، کیونکہ ماں ہی اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اور نازلین کی ماں نے اس کی پرورش اس طرح کی کہ وہ دوسروں کی چیزیں چھین لے، اور جب خود کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو وہ پھینک ڈالے۔ جس طرح اس کی پہلی شادی ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور اس کے بعد کالا علم کر کر کے اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے، اسی طرح جو بھی ان لوگوں سے کوئی بات یا کوئی لڑائی والی جھگڑا کرتا تھا تو وہ لوگ اس کا کام تمام کر دیتی تھیں، چلا کاٹتی تھیں اور سیدھا اوپر اللہ کے پاس پہنچا دیتی تھیں۔ یہی سارا کام کر رہی ہے اب نازلین کی ماں حماد، فرقان اور حماد کے گھر والوں کے ساتھ، لیکن کسی کو مارا نہیں ابھی تک، لیکن ابھی تک وہ لوگ سکون سے بھی نہیں رہ رہے۔ ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں اتنی بے چینی ہے، اتنی بے چینی ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے نہیں جینا چاہتے جس طرح اب حماد کی بیٹی رامین دن رات بے چینی سے گزار رہی ہے۔ وہ اتنا ڈپریشن میں چلی گئی ہے، وہ چھوٹی سی بچی، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ اپنے باپ کے لیے دن رات روتی ہے، اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتی ہے کہ بابا آپ واپس آ جائیں، پلیز واپس آ جائیں، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ وہ انسان جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا تھا، کبھی اس کا دن رات نہیں گزرتا تھا اپنے بچوں کو دیکھے بغیر، اور ہر وقت ان کے ساتھ ہنسا کھیلتا کرتا تھا، اور بچوں کو اتنی عادت کرا دی تھی اس نے اپنی کہ اب خود کو دور کرنے کے بعد بچے سنبھل ہی نہیں پا رہے۔ بچوں کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے بابا ہم سے محبت کرتے تھے، لیکن اب ان کی محبت ہمارے لیے کم ہو گئی ہے۔ اب بچے اپنی ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ رامین کو بدلتا ہوا سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سب لوگ یہی نوٹس کر رہے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں ہی کوئی ایسا سلسلہ ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اور رامین اب اپنے دل کی باتیں اپنی ٹیچر سے کرتی ہے، اور اس کی ٹیچر ریدا کو بلا کر یہی کہے گی کہ ریدا، شاید آپ کی بیٹی اس سارے واقعے کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بلکہ آپ کو ٹھہراتی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ماما کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر ریدا حیران ہو جاتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، جبکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ریدا اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی محبت کرے گی، اتنا پیار سے رہے گی کہ اس کو یہ محسوس تک نہیں ہونے دے گی کہ اس کے بابا بھی تھے، لیکن ان کو اپنے باپ کی بہت یاد آتی ہے۔ دوسری طرف حماد بھی اپنے بچوں کو یاد تو کرتا ہے، لیکن ان سے ملنے نہیں آتا، نہ ہی ان سے کال پر بات کرتا ہے، کیونکہ شاید وہ ڈرتا ہے اگر نازلین دیکھ لے گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس کو نازلین کی ناراضگی کی فکر ہے، اس کو اپنے بچوں کی محبت، اپنے بچوں کا پیار اور اپنے بچوں کی ناراضگی کی ذرا فکر نہیں ہے۔ وہ نازلین کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ کر اتنی دور جا کر بیٹھ گیا ہے۔ بچوں کی پرورش اب اکیلی ریدا کو کرنی پڑ رہی ہے، اور سارا کچھ گھر کا سنبھالنا، باہر کا سب کچھ ریدا کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو حماد کے سوچنے کے کام تھے، جو سب کچھ ریدا کر رہی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے حماد جس نے خود ہی اپنا بزنس علیحدہ کیا ہے فرقان سے، اور اپنا علیحدہ سیٹل ہو گیا ہے۔ ریدا کو بھی اب پیسوں کی ضرورت ہے، اور ریدا کے پاس اب کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس کی ساس کے، جو کہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ حماد تو
اپنے گھر کو جیسے بھول سا گیا ہے۔ اب ردا کی ساس فرقان سے بات کرتی ہے کہ ہم لوگ پیسوں کی سخت ضرورت ہے لیکن ہم تم سے نہیں لینا چاہتے، جس پر فرقان کہتا ہے ردا سے کہ میں ردا بھابھی کو اپنے ساتھ کام پر رکھ سکتا ہوں، اس طرح آپ کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کو کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ سن کر ردا بہت خوش ہوتی ہے کہ فرقان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ اب ردا فرقان کے آفس میں ہی کام کیا کرتی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن حماد فرقان کے آفس میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ردا وہاں پر چیئر پر بیٹھی ہے اور کام کر رہی ہے۔ فرقان کو دیکھتا ہے اور بہت چلاتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ردا کو یہاں پر جاب کے لیے رکھنے کی، جس پر فرقان کہتا ہے جس طرح تمہاری ضروریات ہیں اسی طرح تمہارے بچوں کی اور تمہاری بیوی کی بھی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی کھانے کے لیے پیسے چاہیے، سب کچھ کرنے کے لیے پیسے چاہیے لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ردا آتی ہے حماد کے پاس اور کہتی ہے تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، پھر کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ جس پر حماد ردا سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ تم کر رہی ہو، تمہارا اور فرقان کا چکر چل رہا ہے، تم اس وجہ سے یہ کر رہی ہو۔ یہ سن کر ردا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چپ چاپ اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن حماد بات کو ختم نہیں کرتا اور بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حماد آفس میں ہی ردا کو طلاق دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ردا روتی ہوئی گھر جاتی ہے اور اپنی ساس کو ساری بات بتاتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے بیٹا تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فرقان ردا کے گھر پر آتا ہے اور اب اس کی ساس سے ہاتھ مانگتا ہے ردا کا اور کہتا ہے میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، جس پر ردا کی ساس بہت خوش ہوتی ہے کہ کوئی تو اچھا انسان ہے جس نے ہمارے بارے میں بھی سوچا۔ وہ ردا کو بہت مناتی ہے، پہلے تو ردا نہیں مانتی لیکن پھر ردا اپنی ساس کی بات مان لیتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ اس طرح پھر فرقان کی اور ردا کی شادی ہو جاتی ہے، جس کے بعد دکھاتے ہیں کہ یہی بات جب حماد کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت چیختا چلاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس طرح کیسے کر سکتی ہے؟ جس پر نازلین آتی ہے اور حماد سے کہتی ہے کہ میں ہوں آپ کی محبت، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن حماد اب نازلین کی ایک بات نہیں سنتا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ نازلین حیران و پریشان کھڑی رہ جاتی ہے کہ آخر ایسا میں نے کیا کر دیا جو اچانک سے مجھے طلاق دے دی۔ اب حماد نازلین اور اس کی ماں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور خود ہی اکیلا گھر میں رہتا ہے۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا حماد کو نازلین اور اس کی ماں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ وہ لوگ تو اس کے ساتھ رہ رہی تھیں اور ردا کو طلاق دینے میں یا ردا کی دوسری شادی فرقان سے ہونے میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا فرقان کو نازلین کو ڈائیورس دے دینی چاہیے یا اس کا ایسا برا حال کرے کہ وہ ساری زندگی پچھتاتی رہے اور ساری زندگی یاد رکھے اس بات کو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔